بسم الله الرحمن الرحيم. من قال أن الأحكام الشرعية غير متضمنة لشيء من المصالح فقوله باطل. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ کی بالغہ کا آغاز جو کیا ہے تو انہوں نے گویا ایک طرح کا یہ کہیے کہ مقدمہ لکھا ہے، اور وہ پچھلی نشست میں پورا ہو گیا تھا، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اب یہ بات بیان کرنے کے لیے کہ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں ان میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے، اور وہ ایسے ہی نہیں ہے، تمہید کے طور پر کچھ چیزیں ذکر کرتے ہیں۔ اور اب وہ جب اپنے موضوع پر لکھتے ہیں تو ان کا قلم بڑا سیال ہے، بہت واضح ہے، رواں ہے، اور کسی جھجک کے بغیر اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے وہ پورے دلائل کے ساتھ اور ٹھہر کے بات کرتے ہیں، اور یہ ان میں بڑا کمال ہے اور علم کی بڑی پختگی اور سنجیدگی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی انہوں نے ایسے ہی نہیں گزاری، بلکہ جن علوم کو بھی حاصل کیا ان علوم کی غرض و غائب کو، ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھے ہوئے تھے۔ تو شروع اس فکرے سے کیا ہے کہ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شریعت کے احکامات کو پورا کرنے میں کسی مصلحت کا لحاظ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کا قول باطل ہے، غلط ہے، صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ شریعت پر جتنا بھی ہم عمل کرتے ہیں اس کے پس پشت کوئی نہ کوئی حکمت ضرور کار فرما ہوتی ہے، اور ایسے نہیں ہوا کرتا کہ شریعت کسی چیز کا حکم دے اور آدمی بس اس کام کو کرنے لگ جائے اور یہ سوچے کہ اس کام کے پورا کرنے میں کوئی حکمت نہیں۔ اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 4-5 سطروں کے بعد اپنی اس ایک فکرے کی تشریح اور مثال کے بعد پھر دھڑا دھڑ مثالیں لاتے چلے جائیں گے کہ دیکھو اس کام میں یہ حکمت ہے، اس میں یہ حکمت ہے، اس میں یہ حکمت ہے۔ تو سمجھانے کا مقصد ان کا بس اتنا ہے کہ جن لوگوں کا خیال ہے کہ شریعت کے کاموں میں کوئی عقلی چیز نہیں ہے ان لوگوں کی بات درست نہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو بڑھاتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ ایک تصور ہے لوگوں میں، اور وہ یہ ہے کہ جو تمہیں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملے بس چپ کر کے اس پہ عمل کر، جو کچھ تمہیں بتایا جا رہا ہے اس کو بغیر کھود اور تحقیق کے بس اسی طرح مان دو۔ اور ایک مکتبہ فکر اس کے مقابلے میں اور ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو بات بھی کسی نے بتائی ہے وہ کیوں مانتے ہیں، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ شریعت نے یہ حکم دیا ہے تو یہ حکم اس پہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اور پھر اسی بات کو جب اس مکتبہ فکر کے لوگ بڑھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بھی بتاؤ کہ جو آدمی یہ کہہ رہا ہے یہ شریعت کا حکم ہے، وہ کہنے والے کی اوتھینٹسٹی کیا، وہ آدمی اس قول کا جو قائل ہے خود یہ جانتا بھی کچھ ہے یا ایسی ہی بات کر رہا ہے۔ تو دو بہت واضح مکاتب فکر ہیں۔ ایک مکتبہ فکر کہتا ہے کہ جو کچھ اللہ اور رسول کے نام پر تمہارے پاس آ گیا ہے چپ کر کے مانو، بات نہ کرو۔ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جو حکم ہمیں بتایا جائے گا ہم ضرور یہ دیکھیں گے کہ اس حکم میں کوئی عقل کی بات ہے یا ایسی ہی کہتے، اور پھر اس دائرے کو جب وہ بڑھائیں گے تو کہیں گے پہلے تو یہ دیکھو کہ جو آدمی بول رہا ہے سچ بول رہا ہے یا ایسی ہوا میں بے پر کی اڑا رہا ہے۔ پھر وہ اسی دائرے کو وسیع کریں گے اور کہیں گے کہ اچھا صاحب شریعت کا حکم تو آپ نے بتا دیا، کیا آج کے اس موجودہ ماحول میں شریعت کے حکم نافذ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ اس اور دائرے کو بڑھائیں گے
اور کہیں گے کہ آج کے حکم نافذ نہیں ہو سکتا یا ہو سکتا ہے، تو یہ بتائیے کہ شریعت نے کیا اس کے لیے کوئی اور گنجائش بھی دی ہے؟ اور جن لوگوں پر روایت پرستی کا غلبہ ہوتا ہے اور جو محض ظاہری الفاظ پر اڑ جاتے ہیں، وہ اس دوسرے مرتبہ فکر کے شدید مخالف۔ وہ کہتے ہیں ظاہر میں جو لفظ آ گیا ہے بس اس لفظ کی پابندی ضروری ہے، جو مرضی ہو جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا ہے، قرآن نے یہ کہہ دیا ہے، لہذا اس بات کو مانا جانا ضروری ہے۔ ہم ایک انچ ادھر سے ادھر نہیں ہوں گے، زمانے میں کچھ ہوتا رہے، کتاب و سنت میں یہ آ گیا، الفاظ یہ آ گئے۔ اور دوسرا مرتبہ فکر، وہ کہتے ہیں کہ بھئی الفاظ کے پیچھے ایک مفہوم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا تھی، قرآن کے اس کہنے کی مراد کیا تھی، یہ ہو رہی ہے کہ جو کچھ الفاظ انہوں نے کہہ دیے بس مانتے چلے جاؤ۔ یہ دو مکاتب فکر امت میں رہے ہیں اور اس میں لڑائی اور نزاع تک کی نوبت پہنچی ہے، لوگ لڑے بھی ہیں، اور جو لوگ خاص طور پہ اجتہاد کے شدید مخالف تھے اور ماحول کی گھٹن چاہتے تھے اور ان کے نزدیک ذرہ برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے الفاظ سے ادھر ادھر ہونا کفر کے مترادف سمجھا جاتا تھا، وہ اب بھی ہیں، پہلے بھی تھے، اور اہل علم ہر دور میں ان کی مخالفت کرتے چلے آئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا، ہمارے اساتذہ کا، اور جن لوگوں سے ہم نے کم سے کم علم کو حاصل کیا، ان میں اکثر و بیشتر کیا سارے کے سارے لوگ دوسری طرف کے تھے، پہلی طرف کے نہیں تھے۔ اس لیے لازمی سی بات ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کے اسباب اور جو کچھ ان سے دین کا تھوڑا بہت کچھ شعور، دو چار لفظ پڑھنے کی تمیز آئی ہے، ہم اس سے ہٹتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جو کچھ انہوں نے کہا ہے اور اپنی سوچ سمجھ کے مطابق بھی وہ مکتبہ فکر درست ہے اور ٹھیک ہے۔ ہم قطعاً اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ صحیح بخاری میں یہ لفظ آ گیا ہے، لہذا اس لفظ کی پابندی ضروری ہے، قرآن میں یہ لفظ کہہ دیا ہے، اس لفظ سے ہم نے ہٹنا نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں ایسی بات نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب اس موضوع پہ لکھ دی، اور امت میں اس آخری دور میں یہ جو 3-4 دماغ پیدا ہوئے ہیں نا، ان کی صدیوں تک نظیر نہیں ملتی۔ ہر دور میں، ہر امت میں جو قرون آئے ہیں، جو صدیاں آئی ہیں، کوئی نہ کوئی آدمی اللہ بھیجتے ہی رہا۔ اور امام اکبر یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے جو اس مکتبہ فکر کی نمائندگی کرنے والے تھے۔ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے بعد دوسرا بڑا دماغ جو پیدا ہوا ہے وہ تھا امام محمد قاسم صاحب ناموتوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کی کتابیں اگر کوئی آدمی اٹھا کر پڑھے تو اگرچہ وہ مشکل ہیں، لیکن ایک ایک چیز کو وہ عقلاً ثابت کرتے ہیں۔ بڑے بڑے فقہا جن چیزوں پر لکھ جاتے ہیں کہ یہ تعبدی امور ہیں، یعنی یہ صرف عبادت سے تعلق رکھتے ہیں، بس عبادت کرو تمہیں سمجھ آئے نہ آئے۔ وہاں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں عقل کی بنیاد پر پڑھتے چلے جاتے ہیں، لکھتے چلے جاتے ہیں، لکھتے چلے جاتے ہیں عقل کی بنیاد پہ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شریعت کے احکامات صرف ایسے نہیں ہیں کہ رسالت نے اسے ہمیں دے دیا ہے، بلکہ عقل بھی یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کام کو کریں۔ تیسرا دماغ ان دونوں کے درمیان بھی کسی حد تک گیا، اور اگر وہ اپنے اس موضوع سے ہٹ نہ جاتے اور اگر وہ اس پہ کام کر جاتے تو اپنے دادا کی کتابوں سے بھی آگے بڑھ کے لکھتے۔ وہ وہاں محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا دماغ تھا۔ وہاں اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جہاد سے چلے گئے، اور بدقسمتی کہ ان کا خون بالاکوٹ کی زمین میں بہہ گیا، وگرنہ وہاں اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اس مسلک کے آدمی تھے۔ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے ابقات، اور جو انہوں نے باقی چیزیں لکھی ہیں، شریعت کو عقل کے ذریعے ثابت کرنے میں یہ تیسرا دماغ۔ چوتھا دماغ میں نظر آتا ہے، وہ بہت آسان ہے، اور وہ ہے اگر آپ ملفوظات پڑھیں وہاں شمس علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، تو تھانوی نبر اللہ عنہ کو بھی اللہ نے کمال دیا تھا کہ جن چیزوں کو فقہا لکھ دیتے ہیں صرف یہ عبادت کی چیز ہے، حضرت تھانوی نبر اللہ عنہ بھی اسی مقام پہ عقل کی دلیل لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عقل کا بھی تقاضا یہی ہے کہ ہم یہی کام کریں جو شریعت نے بتایا ہے۔ اور پانچواں دماغ جس کو شہرت حاصل نہیں ہوئی لیکن وہ اس پائے کا دماغ تھا،
اور علماء کی بامی چپکلش نے اور فرقہ بندی نے اس شخص کو ضائع کر دیا، اور وہ اتنا بڑا دماغ تھا کہ پاکستان بن گیا اور پاکستان میں اسلام آ جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، اور وہ اللہ کا بندہ کراچی میں لٹھا اور کپڑا اپنے کندھے پہ رکھ کے بازاروں میں بیچتا رہا، وہ علامہ ایوب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا دماغ۔ زیادہ لوگ نہیں اسے جانتے، لیکن جو کچھ انہوں نے لکھا ہے تھوڑا یا بہت، وہ پڑھے آدمی اور سنے تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ دماغ بھی پیدا ہونا تھا، اور بالکل اس طرح وہ گل گیا جس طرح گلی میں کنکر اور پتھر مل جاتے ہیں، کوئی شخص نہیں سنبھالنے والا ہوا، اور آخر پہ پہنچ کے کچھ تھوڑی بہت ہوش بات لوگوں کو آئی۔ ان میں وہاں منتخب الحق قادری بھی ہیں جو شاہ صاحب نورانی کے بڑے قریبی آدمی اور بہت زیادہ متعلق تھا، انہوں نے 200-300 تقریریں ان کی محفوظ کر، تو ان کا رجحان اگرچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے زیادہ اس طرف ہو گیا تھا، لیکن تھا وہ بڑا زبردست دماغ۔ تو یہ دو مطابق فکر چلتے آئے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر صرف الفاظ پر ہی اڑنا ہے اور صرف الفاظ ہی کی پیروی کرنی ہے تو اجتہاد ختم ہو جاتا ہے۔ ہم مجتہدین کے اجتہاد کے پابند ہیں، پھر اس کی تقلید کرتے ہیں، کیونکہ ائمہ کے سامنے جب چیزیں آئیں تو انہوں نے صرف یہ نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ کہہ دیا لہٰذا اس کی پابندی ضروری ہے، انہوں نے کہا اجتہاد کا راستہ کھلا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کے مطابق چاہتے کیا تھے، انہوں نے کہا اس چیز کو چاہتے تھے لہذا اس پہ فتوا دو۔ انہوں نے الفاظ کو ایک طرف رکھا اور جو شریعت کی روح اور دین کا مفہوم تھا وہ سمجھنے کی کوشش کی۔ شریعت کے روح اور مفہوم سمجھنے کے میں مطلب نہیں ہے کہ جو کچھ ایوب خان نے فیلڈ مارشل نے اپنے دور میں کیا اور بڑا اس زمانے میں شعرا ہوا کہ شریعت کے ہر کام میں ایک روح ہے، اس روح تک پہنچو، اور دماغ کی روح کیا ہے، اسلام کی روح کیا ہے، اس گمراہی کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ مجتہدین نے جو کچھ اجتہاد کیے اور سمجھے وہ برحق تھے، اگر ہم اس دروازے کو بند کر دیں تو امت کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں رہتا۔ اور اس کے مقابلے میں، اس اجتہاد کے مقابلے میں ایک چیز آئی عدم تکلیف، تو انہوں نے کہا جو کچھ ائمہ مجتہدین سمجھے ہیں ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو کچھ حدیث سے سمجھے ہیں ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم صرف ان الفاظ کی پیروی کریں گے جو کتاب و سنت میں ہیں۔ اور یہ بہت بڑا گمراہی کا راستہ عدم تکلیف کا کھلا کہ جو لفظ جس کی سمجھ میں جو کچھ آ گیا بس اس کو لے اڑا اور اس نے کہا حدیث نہیں ہے۔ مثلا ہمارے زمانے میں دیکھیں، ایک آدمی فون کرتا ہے اور کہتا ہے صاحب مجھے ٹیلی فون کے 50 سیٹ چاہیے۔ وہ آدمی دکاندار سنتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میرے پاس تو 50 سیٹ نہیں ہے، کہتا ہے کیسے سیٹ چاہیے؟ وہ کہتا ہے جی اس طرح کے جاپان کے، چائنا کے، فلاں کے بنے ہوئے۔ یہ سوچتا ہے کہ وہ سیٹ جو ہے فلاں جگہ پہ ملتا ہے، کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں آپ کو دیتا ہوں۔ اس نے کہا کتنے میں دو گے؟ اس نے کہا جی 1000 روپے۔ اس نے کہا جی 1000 روپے میں یہ 100 سیٹ شام کو مجھے بھیج دیجیے۔ اس نے فون بند کر کے دوسری طرف فون کیا اور جس دکاندار کے پاس وہ 150 سیٹ پڑا ہوا تھا اسے کہا مجھے ہاتھ بھیج تو اس سیٹ 800 روپے میں۔ اس نے 800 دے دی، مان گیا۔ اب یہ کہتا ہے بیچ والا کہ یہ جو 800 روپے کے حساب سے ہے میں تمہیں رقم بھجوا دوں گا، شام کو لے لینا اور یہ سیٹ فلاں جگہ پہنچا دوں۔ اب اس نے ان سیٹس کو دیکھا ہی نہیں بیچ میں سرے سے، اور وہاں پر پہنچ گئے سیٹ، تو پر سیٹ اس نے 200 روپے بیچ میں کما دیے نا، بغیر کچھ کیے صرف 2-3 کالز کر کے۔ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کوئی آدمی سودا نہ کرے جب تک کہ چیز پر قبضہ نہ کر لے۔ اب اس کے بعد وہ چیز تھی نہیں، ٹیلی فون سیٹ تھے نہیں، اس نے کیا کیا؟ فقہا کے پاس جب یہ احادیث پہنچی انہوں نے کہا بات صحیح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچ فرمایا، لیکن اجتہاد کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ کسی معاشرے میں ایمانداری کے ساتھ یہ چلن ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے چاہتے تھے کہ کسی کو دھوکہ نہ ہو۔ اب سیٹ اس نے لیے نہیں، ادھر سے بھیج دیے، اس سے 50 سیٹ ٹوٹے ہوئے نکل آئے، پھر کیا ہوگا؟ تو اختیار کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ سیٹ اپنے پاس لے لیتا۔ اس نے دوسرے پر اعتبار کر کے تیار چیز ٹھیک بھجوانا، گڑبڑ نہ اس کے لیے بالکل گڑبڑ نہیں ہوگی،
اسے پرانا تجربہ ہے کہ میرا دوست ہے، سچ کہتا ہے، بیچ دے گا، اس نے اس بنیاد پر 200 روپے کما لیے، وہ کہا کہتے ہیں بالکل ٹھیک کیا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو احتیاط فرمانا چاہتے تھے وہ احتیاط کا مقصد حاصل ہو گیا، جب مقصد حاصل ہو گیا تو سودا پورا ہو گیا۔ یہ تو ہو گئی حنفی فقہا، نہیں مالکی فقہا کی بھی بات، یہ سب یہی کہتے ہیں۔ دوسری طرف جو الفاظ پیڑے ہوئے ہیں وہ کہیں گے یہ سودا ٹھیک ہی نہیں ہوا، 200 روپے حرام ہو گئے تمہارے، تم اس میں کمیشن کھا ہی نہیں سکتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پہلے قبضے میں لے لے۔ یہ ہے ایک چھوٹی سی مثال کہ عقل کا استعمال نہ کرے اور ظاہری الفاظ میں اگر اٹک جائے تو دنیا کے 20 مسائل اس وقت ایسے ہیں جو نہیں حل ہو سکتے، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ اب رہا دنیا کا کہ امام محمد رحمۃ اللہ کے زمانے میں پیش آ گیا، اور امام محمد رحمۃ اللہ سے لوگ فتویٰ پوچھتے رہے کہ حضرت یہ بیانہ دینا کیسا ہوتا ہے، تو ان کا بیانہ دینا جائز نہیں ہے، چیز کے پورے پیسے ادا کرو اور چیز پوری خرید لو، کیونکہ بیانہ دے دیا، 100 روپے کی چیز بنوانی تھی، جوتا 200 روپے کا بنوانا تھا، اس نے 100 روپے دے دیے۔ اب جوتا اگر ٹھیک نہیں بنا اور وہ اڑ جائے جوتا بنانے والا کہ نہیں جوتا ٹھیک بنا، اس کے 100 روپے ضائع ہونے کا خدشہ ہے، اور ادھر وہ جوتا بنا دے اور یہ لینے نہ آئے تو اس بیچارے کی بھی تو چیز ضائع ہو سکتی ہے نا، دونوں طرف نقصان کا اندیشہ تھا، شریعت نے اس چیز کو منع کر دیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ یہی فتویٰ دیتے رہے، اور جب وہ پہنچے خراسان تو انہوں نے دیکھا مارکیٹ میں تو اسی طرح بزنس ہوتا ہے، کاروبار سارے شہروں کے شہر ایسے کر رہے ہیں کہ کچھ پیسے علامت کے طور پہ دے جاتے ہیں اور پھر آگے اپنی چیز دے جاتے ہیں۔ دنیا میں اب تک یہی چل رہا ہے، بیانہ اب تک بھی چلتا ہے زمینوں کا، کس چیز کا۔ امام محمد رحمۃ اللہ فرمایا بھی اب ہمارے نزدیک یہ چاہیے، ان کا حضرت آپ نے فتویٰ بدل لیا، کہنے لگے ہاں فتویٰ بدل لیا، کیونکہ پہلے ہمیں معاشرے میں ایسی چال چلن کا علم نہیں تھا، عربوں میں نہیں ہوتا تھا، ہم جب ایران آئے کہ ہم نے دیکھا اور لوگوں کو اس کے اطمینان ہے، لہٰذا ٹھیک ہے، لیکن یہ ایسی خطرناک رہا ہے دوسری طرف کہ اس کی اجازت ہر آدمی کو نہیں دی جا سکتی۔ ہم کہتے ہیں یقینی طور پر اجتہاد قیامت تک رہے گا، نئے مسائل پیش آئیں گے، اس پر بحث کرنی پڑے گی، لیکن اجتہاد وہ کرے اس کا اہل ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مولوی صاحب اجتہاد کی اجازت ہونی چاہیے، بھائی کس سے روکا ہے اجتہاد سے؟ ہوتی ہے، نئے نئے مسائل پیش آتے ہیں، جن لوگوں کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ پوچھتے ہیں آخر مسئلے، یہ چھوٹے موٹے اجتہاد کی باتیں چلتی رہتی ہیں مفتیوں میں۔ مسئلہ یہاں پر اٹک جاتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں یہ مریض بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ وہ علاج کرے، اور دوسرا آدمی کہتا ہے نہیں میں خود ہی علاج کر دوں گا، بس اس کو ڈاکٹر کے پاس، ہم کہتے ہیں مر جائے گا۔ یہ تم اجتہاد کا رٹا لگا رہے ہو، ہم اجتہاد کے قائل ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں اہل آدمی اجتہاد کرے، نہ اہل نہ کرے، نہ اہل کرے گا تو دین برباد کر دے گا۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہم ہی کریں گے، چاہے ناظرہ قرآن بھی نہ پڑھنا آتا ہو، مگر اجتہاد ہم کریں گے۔ اب یہ جو دوسرا مرتبہ ذکر ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یہ جو دماغ تھے، دیکھو قرآن میں کیا بات آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اندھے بہرے ہو کے نہیں گر پڑتے، وہ ہماری آیات کو سوچتے ہیں خدا نے کیا کہا ہے، کس عظیم ذات نے یہ کتاب نازل کی ہے، تو سوچتے ہوئے ایسی چیزیں منکشف ہوتی ہیں ان پہ کہ بے اختیار رو پڑتے ہیں قرآن کو سن کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے طبیعت پر خاص اثر مرتب ہوتا ہے، اس لیے کہ عقل کا استعمال کرتے ہیں، وگرنہ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اندھا پیرا ہو کے گر جائے گی، بس اللہ نے کہا سبحان اللہ، سے پوچھے بھی سبحان اللہ مطلب کیا، اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے مطلب نہیں پتا لیکن اللہ نے کہا، اللہ نے کہا ایسے نہیں، سوچ سمجھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ چیز پیش آئی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اپنا آدمی کے متعلق یہ رپورٹ ہے، یہ گواہیاں ہیں، اسے قتل کرا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ چلے گئے اور علی رضی اللہ عنہ نے جا کے دیکھا تو آدمی نہا کر ابھی کنویں سے نکلا ہی تھا، تو علی رضی اللہ عنہ بالکل صاف تلوار لے کے گئے تھے اور اسی طرح واپس آ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، وہ جو آپ نے اس کے قتل کے لیے مجھے بھیجا تھا، اس کو جو حد جاری کرنی تھی، تو میری اتفاق سے اس پہ نگاہ پڑ گئی، وہ تو نہا کے نکلا تھا، تو مرد ہی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم نے ٹھیک کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا نہیں کہا۔ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ اڑ جاتے کہ تیرے قتل کا حکم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہی ہے، مار کے ہی چھوڑنا ہے،
ماتے تھے. یہ ہے فرق جو شروع سے چلا آ رہا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس خط آیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خط پڑھا تو حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کا خط تھا. انہوں نے اس میں پڑھا تو دیکھا کچھ غلام بھی ہیں. فرمایا کس کے غلام؟ ان کا حاطب تھے. حضرت حاطب رضی اللہ عنہ بدری صحابی تھے، کوئی معمولی آدمی تھوڑی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کیا ہے؟ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ خط میں لکھا کہ امیر المومنین یہ میرے نوکر ہیں، باغ میں ڈاکہ ڈال رہے تھے، رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، اور میں اپنے جو باقی عملے کے افغان ہیں ان کے ذریعے پکڑوا کے آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، سب کے ہاتھ کاٹ گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے کیوں چوری کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں کھانا کم ملتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حاطب رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ حاطب لوگوں کو یہ شکایت ہے تم سے کہ تم انہیں کھانا پورا نہیں دیتے، تو تم جب اپنے ملازمین کو کھانا پورا نہیں دو گے تو لامحالہ چوریاں کریں گے، اور اس سے تم مجھے لکھتے ہو کہ میں ان کے ہاتھ کاٹ دوں. میں تمہیں کیوں نہ کہوں کہ تم کیا کر رہے؟ نہیں ہاتھ کاٹوں، آزاد کر کے فرمایا چاہو. حتیٰ کہ ان کے اپنے دور میں جب قحط پڑا ہے 17 ہجری کا، وہ عام الرمادہ کہلاتا ہے. رمادہ کا مطلب ہر طرف ریت ہی ریت اڑتی تھی، مٹی مٹی اڑتی تھی، بارش ہوئی نہیں تھی، فصلیں لگی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ انہوں نے پہلا کام تو یہ کیا کہ جب قحط کی ہر طرف سے اطلاعات آئیں تو انہوں نے کہا کہ اس سال کسی کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے. اب ہوتا کوئی اور، وہ کہتا ہے دیکھو امیر المومنین نے چوریوں کی اجازت دے دی، ڈاکوں کی اجازت دے دی، اس کا کیا مطلب؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کسی کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، ہم کسی پہ حد جاری نہیں کریں گے. اور دوسری بات جو صحیح بخاری میں آئی ہے 50-60 میل کے قریب چراگاہ کی، یعنی 50-60 میل آپ لمبائی اور چوڑائی میں دیکھیں تو اس اسلام آباد سے بڑی جگہ بن جاتی ہے. شاید اتنا بڑا شہر آباد ہو سکتا تھا پوری چراگاہ کی سرکاری گھوڑوں کے لیے. اور عمر رضی اللہ عنہ اس زمانے میں کہا تھا کہ یہاں اتنی گھاس اگاؤ کہ 10,000 جانور بے وقت چل سکیں اور گھاس ختم نہ. اسلم کے رحمت اللہ علیہ اس ساری چار دیواری کے بہت سے ملازمین تھے، اور اس میں اسلم جو تھے وہ نگران تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ کا آئے تشریف لائے چراگاہ میں اور فرمایا اسلم کی ساری چراگاہ کے دروازے کھول دو. اور عقل دیکھو اس زمانے میں بھی کیسی کام کرتی تھی. انہوں نے فرمایا کہ اس شہر میں مدینہ منورہ میں ایسے غریب لوگ رہتے ہیں کہ جن کے پاس صرف ایک جانور ہے، اونٹ یا اونٹنی، اور اس پر وہ پانی ڈھوتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں لے جاتے ہیں، اور اگر ان کا جانور مر گیا تو ان کی کفالت کا بوجھ خزانے پر آ کر پڑے گا، مجھ پہ پڑے گا. تو میں ان لوگوں کی کفالت کیسے کر سکتا ہوں؟ اس لیے چراگاہ کو کھول دو اور مت پوچھو ان سے، جو بھی چرانے آتا ہے اس نے جانوروں کو اسے چرانے دو. 2 آدمیوں کو نہ آنے دینا، ایک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اور ایک عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو. فرمایا ان دونوں کے لیے پابندی ہے، یہ سب کو بتا دو کہ ان کے جانور چرنے نہیں آئیں گے، باقی جو بھی آئے گا اس کو آزاد. اور پھر کہنے گے کہ عثمان اور عبد الرحمن کہیں گے کہ عمر نے ظلم کیا ہے، لیکن میں نے اس لیے یہ کہا ہے کہ ان کے باغات ہیں اور وہ اپنے جانوروں کو بھرے ہوئے کھجور کے درخت توڑ کر بھی اگر کھلا دیں تو 1 سال کا نقصان ان کی معیشت پر کچھ اثر نہیں ڈالتا. ان کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے تو 1 سال نہیں کمائیں گے نفع، پھر کیا ہو گیا؟ اپنے باغات کھلا دیں وہ 1 سال، مگر جہاں پر ان کے جانور نہیں چلے. یہ کیا ہے کہ اس عقل کا استعمال ہے شریعت کے ساتھ، وگرنہ کسی کی ہمت ہو سکتی ہے کہ کتاب و سنت بھی آیا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، اور عمر رضی اللہ عنہ کہیں کہ اس سال کسی کا ہاتھ نہیں کٹے گا. یہ ہے وہ مقصد ہے فکر جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے اسے پروان چڑھایا. اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شریعت جو کام کہتی ہے اس میں کوئی مصلحت ہی نہیں ہے، تو قد یظن ان الاحکام الشرعیۃ غیر متضمنۃ لشیء من المصالح. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شریعت کے احکامات پر عمل میں کرنا ہی کرنا ہے، اس میں کوئی مصلحت نہیں ہے، بس جیسے ہے تم ویسے مانو اور کرو. وَأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الْأَعْمَالِ وَبَيْنَ مَا جَعَلَ اللَّهُ جَزَاءً لَهَا مُنَاسِبَةً. ایک غلط فہمی. دوسری جو آدمی غلطی سے یہ سمجھتا ہے کہ اعمال اور ان کی جزا کے درمیان مناسبت نہیں.
یہ بھی بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ. شریعت یہ بتاتی ہے کہ آدمی جیسا کام کرتا ہے اسی طرح کی جزا اسے دی جاتی ہے. اللہ کی طرف سے سزا بھی ایسی ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے ثواب بھی ایسے ہی ہوتا ہے. قرآن میں بھی آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام ایک بستی میں گئے, کھانا انہوں نے مانگا, انہوں نے نہیں دیا. تو جب نکلنے لگے وہاں بستی میں ایک دیوار کی ہوئی تھی, یرید ان ينفض فاقام, تو ان دونوں نے مل کے اس دیوار کو بنا دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ تو انہوں نے کھانا نہیں دیا, بستی والے ایسے ظالم نکلے, اوپر سے یہ دیوار بنا دی, تو الگ سخت علیہ اجرا, حضرت اس کو کوئی اجرت ہی لے لے, ویسے ہی کچھ مل جاتے, کھانا کھاتے. تو انہوں نے کہا آزا فراق بینی و بینک, یہ میرے اور تمہارے درمیان علیحدگی. یہ دیوار جو بنائی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بات یہ تھی کہ کانتا کنز اللہما, اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ گڑا ہوا تھا, دفن تھا. فرض کر لیجیے 13 انچ کی دیوار تھی, تو اس کے نیچے جو زمین تھی اس میں کسی نے خزانہ دبا دیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانا ابوہما صالحا, اس کا باپ بڑا نیک آدمی ہے. غلامین یتیمین فی المدینہ, اس شہر میں 2 یتیم بچے رہ گئے تھے, اور اس نے مرنے سے پہلے اپنی تمام جمع شدہ پونجی اس دیوار کے نیچے دبا دی اور اس پر دیوار تعمیر کر دی تاکہ دیوار کی وجہ سے وہ خزانہ محفوظ رہے. دیوار گرے گی تب کوئی دیکھے گا کچھ ہے کچھ نہیں ہے, اتنے میں میرے بچے جوان ہو جائیں گے اور وہ اس پیسے کو لے لیں گے. اللہ نے کہا کہ ان کے باپ نے صالح تھا, دین کی حفاظت کی, ہم نے اس کی دنیا کی حفاظت کروا. اور اللہ نے 2 کم سے کم ایک تو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر خدا نے اس کام پہ لگا دیا کہ دیوار بناؤ, اس لیے کہ جو کچھ باپ نے کیا تھا اللہ نے ویسی ہی جزا اس کی اولاد کے لیے مقرر کر دی. اور شریعت میں متعدد جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے تھپڑ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورتیں جو تجھے رو رہی ہیں کیا تو ویسے ہی تھا؟ وہ عورت کہتی ہے واہ شمساؤ, ہائے میرا بھائی چاند جیسا. فقہا نے کہا کہ جو پسند کرتا ہے کہ اس پہ رویا جائے اسے تھپڑ پڑتے ہیں, کیونکہ وہ اس لیے پسند کرتا ہے کہ مرنے کے بعد جب ماتم ہو, بہن ہو, تو اس کا نام بڑا ہو اور لوگ جانیں کہ اتنا بڑا آدمی تھا, وہ چاند جیسا تھا, سورج جیسا تھا. تو اپنی کبر میں, اپنے دل کے تکبر میں مبتلا ہے. فرشتے اسی لیے مارتے ہیں اسے اور کہتے ہیں کہ اچھا یہ چیز کر رہے تھے. اسی طرح ایک تیسری چھوٹی سی مثال آپ دیکھیں کہ اعمال کی جزا اعمال کے قریب قریب ہی ہوا کرتی ہے. یہی حال گناہوں کا ہے, جو جیسا گناہ کرتا ہے خدا اس کی قریب قریب کی سزا ہی اسے دیتا ہے. تو جزا اور سزا اعمال کی جنس سے ہوا کرتے ہیں. یہ بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے اور کمال کی وکالت کی ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. شاہ صاحب نے 2 اعتراض کیے. کہتے ہیں جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شریعت کے احکامات میں کوئی عقلی بات ہی نہیں ہے, اور جو یہ کہتے ہیں کہ اعمال اور ان کی جزا میں مناسبت نہیں ہے, تو دیکھو ان کی مثال کیسے ہے. پھر شاہ صاحب نے مثال دی. ایک تیسری مثال آپ سے عرض کر رہے تھے کہ جیسا عمل ہوتا ہے اسی کے قریب قریب کی جزا اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. مثلا ایک آدمی مال کو بٹور کے رکھتا ہے, زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں اس کا یہ مال سانپ کی صورت میں اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. تو مال کو اس نے یہ رکھا تھا کہ اپنے جسم کی حفاظت کر سکے, مال کی حفاظت کر سکے, لوگوں میں کبر اور بڑائی کا اظہار ہو. اتنی یہ حویث بڑھ گئی کہ زکوٰۃ بھی نہیں دی. اللہ نے ویسے ہی قریب قریب اس کے سزا دی. شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ مثل التکلیف بالشرائع, جن لوگوں کو یہ 2 غلط فہمیاں ہیں نا, ان کی مثال ایسی ہی ہے جو شریعت کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے حکموں پر عمل کرنے میں عقل کا کوئی دخل ہی نہیں ہے اور کوئی مصلحت ہی نہیں ہے. کمثل سید, جیسے ایک آقا ہے, اراد ان یخبر طاعت عبدہ, اس نے چاہا کہ وہ امتحان لے کہ اس کے نوکر اس کے وفادار ہیں یا نہیں. فامر برفع حجر, تو اس نے کہا یہ پتھر اٹھاؤ. پھر اس نے امتحان کی خاطر اپنے نوکروں سے کہا لم تشجرۃ, اس درخت کو ہاتھ لگا کے آؤ. مما لا فائدۃ فیہ غیر الاختبار, اس پتھر کے اٹھانے میں
اور اس درخت کو ہاتھ لگا کے جو نوکر واپس آ رہا ہے، اس میں فائدہ کیا واقع ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ شاہ صاحب کہتے ہیں غیر الاستباء، بس یہی حکمت ہے کہ وہ امتحان لینا چاہتا ہے کہ نوکر میری بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ فلما اطاع واطاع، تو جس نوکر نے بات مان لی اور جس نے نہیں مانی، جوزی بعملہ، اس کے ساتھ مالک ویسے ہی سلوک کرے گا۔ ایک آدمی نے 2-4 نوکر رکھ لیے، اب وہ اس کے دل میں شبہ پیدا ہوا کہ پتہ نہیں میری بات مانتے ہیں، یعنی اس نے کہا چلو یہ پتھر اٹھاؤ، چلو اس درخت کو ہاتھ لگا کے، وہ بھاگا درخت کو ہاتھ لگا کے آ گیا، ایک نے پتھر اٹھا کے واپس رکھ دیا، دوسرے نے کہا جی اس کی آپ کا مطلب کیا ہے؟ تو اس نے کہا اچھا تم میری بات نہیں مانتے، لہذا تم نکل جاؤ، اور یہ مانتا ہے یہ رہے گا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ شریعت ایسی ہے کہ اللہ محض ایسے امتحان ہی دینا چاہتا ہے اپنے بندوں کا، کہ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، خدا صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری اطاعت کون کرتا ہے، وَهَذَا ظَنٌّ فَاسِدٌ، یہ ہے ظَنٌّ فاسد، فساد والا خیال۔ شاہ صاحب کہتے ہیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کا گمان غلط ہے، اور پھر تکذب السنت واجماع القرون المشہود لها بالخیر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور امت میں وہ قرون جن کے متعلق شہادت کی گئی ہے کہ وہ سارے خیر پر مشتمل تھے، سب کے سب اس نظریے کی تردید کرتے ہیں۔ سنت کہتے اس نظریے کی تردید کرتی ہے۔ نظریہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ محض نماز، روزہ، باقی ساری شریعت امتحان کے طور پر کر رہا ہے، یہ کچھ فائدہ بھی ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 3 فوائد ہیں اور عقل کی باتیں ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ امتحان ہی دے رہا ہے تو اس کا یہ ظن فاسد ہے، غلط خیالات کا مالک ہے وہ، اور ایسا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی اطلاع کی ہے، اور جو امت کے وہ قرون جن کے متعلق شہادت ہے کہ وہ خیر کے دور تھے، وہ بھی جسات تھے۔ کون سے دور خیر کے تھے؟ 3 دور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر القرون قرنی، میرا زمانہ سب سے اچھا۔ پھر آپ نے فرمایا میرے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ، یا تو 3 دور کے تھے۔ یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا دور تقریباً ایک ہی تھا، اور وہ چلا ہے 110 ہجری تک۔ 108 ہجری میں بصرہ میں حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اور بس وہ آخری آدمی تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی۔ پھر وہ کہتے ہیں دوسرا دور تابعین کا، اور تابعین کا دور جو ہے وہ مزید 100-125 سال چلا ہے، یعنی 210، 215، 220 ہجری تک ایسے۔ اور تیسرا دور اس کے بعد آیا ہے تبع تابعین۔ تو وہ کہتے ہیں یہ 3 دور ایسے ہیں جن میں سچائی غالب تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ ان 3 ادوار کے بعد پھر امت میں کیا ہوگا؟ اب نہ تم یکفر الکذب، پھر جھوٹ پھیل جائے، اور آپ نے فرمایا پھر امانت دار اور بے امانت آدمی گھل مل جائیں گے، اور کسی آدمی پر اعتبار نہیں کیا جا سکے گا۔ اس کے بعد یہ شر اس امت میں پھیل جائے گا۔ تو وہ 3 ادوار ایسے تھے کہ لوگوں پر خیر غالب تھی، لوگوں پر سچائی غالب تھی۔ بڑے بڑے ظالم اور جابر حکمران اس وقت بھی آئے ہیں، لیکن سچ کہنے والے سچ کہتے تھے، لوگ سچ بولتے۔ اس کی آپ دیکھیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے 204 ہجری میں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے یہ تبع تابعین کے بھی آگے شاگرد بنتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین کے شاگرد بنتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بعد کی بات ہے نا، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ہیں امام احمد بن حنبل۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث پڑھی ہے وہ انہوں نے امام یوسف رحمۃ اللہ سے پڑھی ہے، اور یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ تبع تابعین میں سے تابعین میں بڑی ہستی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، وہ انہوں نے ان کے شاگرد تھے، اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے دادا کے صحابی، انہوں نے کتاب الاموال میں لکھا ہے کہ میرے دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے احد کے دن، اور اس وقت میرے دادا بچے تھے، چھوٹی عمر کے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دادا کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ یہ واقعہ ہے 4 ہجری کا احد کا، اور جو کتاب لکھ رہے ہیں کم سے کم بھی 175-176 ہجری کے قریب، یعنی تقریباً 250 سال کے بعد
تو ابو یوسف رحمۃ اللہ سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور میرے دادا کے سر پہ ہاتھ رکھا اور واپس بھیج دیا اور لڑائی میں شرکت کی اجازت نہیں دی. اور وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کی قسم اب تک اس ہاتھ کی برکتیں ہمیں اپنے خاندان میں محسوس ہوتی. 200 سال کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو برکتیں منسلک تھیں ان کا یہ حال تھا. تو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا امام احمد بن حنبل. امام احمد بن حنبل خود کہتے تھے کہ جب میں بڑا ہوا تھوڑا سا تو میرے والدین نے مجھے کہا کہ سب سے پہلے حدیث پڑھانی ہے، اور ہمارے شہر میں دستور تھا تو جس شخص کے پاس سب سے پہلے مجھے لے کے گئے وہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ تھے. میں نے اس سے حدیث پڑھی. تو یہ قانون شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان کا طرز عمل جھٹلاتا ہے اس بات کو. وہ من عجز ان یعرف، اور کون ایسا شخص ہے جو اتنا بھی نہ جانتا ہو. اب اتنا نہ جانتے جانتے کرتے کرتے بھی شاہ صاحب کوئی 8 مثالیں 9 مثالیں دیں. کہتے ہیں کون ایسا آدمی ہے جو اتنا بھی نہ جانتا ہو کہ ان الاعمال معتبرۃ بالنیات والهیئات النفسانیہ التي صدرت منها، کہ شریعت کے اعمال کی بنیاد ایک تو نیتیں، 2 بنیادیں گنوانی. وہ کہتے ہیں جتنے اعمال ہیں ان کی بنیاد نیت ہے کہ نیت جو ہے نا اس پہ عمل کا فیصلہ ہوتا ہے. اور یہ سب لوگ جانتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کمال صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں پیدا کیا ہے نا، اس کمال کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک شخص کی بھی نیت خراب نہیں تھی. عمل میں گناہ ہو سکتا ہے، ہم صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی معصوم تھوڑی سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ عمل میں کبیرہ گناہ ہو سکتا ہے لیکن اس شخص کی نیت خراب نہیں. بس یہ کمال ہے. اس لیے جو لوگ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں فلاں صحابی سے ایسا کام ہو گیا، فلاں صحابی سے ایسا کام ہو گیا. ہم کہتے ہیں وہ جو اس سے کام ہوا تھا اس کی نیت کیا تھی. اگر اس کی نیت ٹھیک تھی اور عمل میں غلطی ہو گئی تو نیت تو اب بھی ایک آدمی کی صحیح ہوتی ہے، اور گولی چلاتا ہے ایسے ہی ہوائی فائر کرتا ہے کسی کو لگ جاتی ہے تو کیا اس کو قتل کا حکم دے دیں گے؟ ایک آدمی کی نیت بالکل درست ہے، وہ انسان نرم تکیہ رکھتا ہے کیونکہ اسے نیند آرام سے آتی ہے، اور کہتا ہے آرام سے سوؤں گا تو صبح نماز کے لیے اٹھوں گا. اب دوسرا آدمی کہتا ہے کہ یہ عیاشیاں اور یہ چیزیں، تو اس انسان کی نیت پہ تو کوئی شک نہیں کر سکتا، اس لیے کہ نیت تو اس کے اور اللہ کے درمیان ہے. فعل قابل اعتراض ہے تو وہ بھی اس وجہ سے کہ اس کی نیت کا علم نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کمال پیدا کر دیا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کہ ان کے آپس میں لڑائیاں تک ہوئی ہیں، خون ایک دوسرے کے باہر نہیں ہے، لیکن نیت کی کسی غلط نہیں. اس نیت کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ خط لکھا گیا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو. ابن کثیر نے یہ واقعہ البدایہ والنہایہ میں نقل کیا ہے، اور لکھنے والے نے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لکھا. ان کا کاتب تھا، سیکرٹری تھا کہ معاویہ کی طرف سے علی رضی اللہ عنہ کے نام. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ڈانٹ دی اور فرمایا امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا نام پہلے لکھا. اس نے کہا کمال ہے، آپ کو اتنے اختلافات ہیں، ان سے ان کا اختلاف اپنے مقام پہ، لیکن یہ کون نہیں جانتا کہ علی سب سے اچھے اور علی ہی اس خلافت کے حقدار ہیں، میں نہیں. نیتیں ایسی صاف. تو کل لڑائی انہوں نے کہا وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خون پہ وہ ان کے ان لوگوں سے ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دے رہے ہیں، وگرنہ علی رضی اللہ عنہ کے بڑا ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں. اتنا ادب اور احترام یہ اس تربیت کا نتیجہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. زیادہ کہتے ہیں شریعت کے اعمال میں بنیاد ایک تو نیتیں ہیں، دوسری وہ حیض نفسانیہ اللہ کی صدرت منہا جو کہ انسان سے ظاہر ہوتی ہے، جن سے وہ اعمال صادر ہوتے ہیں. اعمال کا دار و مدار 2 چیزوں پہ ہو گیا، ایک نیت پہ اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کی جو حیض ہوتی ہے. مثلا نماز پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، زکوٰۃ دینے کا ایک طریقہ ہے، حج کرنے کا ایک طریقہ ہے. اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ نماز میں پڑھوں اور 2 کی بجائے 3 سجدے کر لیا کروں اس میں زیادہ ثواب ہے، تو اس نے وہ حیض بدل دی جو امت میں متواتر چلی آتی تھی
اشاعت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دو چیزیں شریعت کی اصل ہیں. کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انما الاعمال بالنیات، لوگوں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے تمہاری قربانیوں کا، نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے. انما الاعمال بالنیات مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی، اس کو چھوڑتے آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں. یہ کیوں کہا کہ اللہ تک گوشت نہیں پہنچتا اور خون نہیں پہنچتا؟ قرآن نے بعض چیزیں ایسی کہی ہیں کہ جب تک آدمی نے عربوں کی جاہلیت کے ادوار کا مطالعہ نہ کیا ہو اور خاص طور پہ جاہلیت کی شاعری کو نہ پڑھا ہو، وہ آیات سمجھ میں نہیں آتی. مثلاً قرآن نے کہا ایک جگہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جوا اور شراب اسمہما اکبر من نفعہما، یہ جوئے کا نفع کم ہے اور اس کا نقصان زیادہ ہے. ابھی جوئے میں کیا نفع ہے؟ لوگ بہت دلائل دے دیتے ہیں. جوئے میں یہ نفع ہے کہ پیسہ جلدی آ جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر عربوں کی جاہلیت کو پڑھا ہوا ہو تو پھر اتنی باتیں کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. ہوتا یہ تھا کہ یہ عرب بنیادی طور پہ بڑے کھلے دل کے مالک ہیں. اب بھی عربوں جیسی سخاوت کون کر سکتا ہے؟ پیسہ لٹا دیتے کھلا، جو گھر میں آیا اٹھا کر دے دیا. جب اسلام آیا تو اسلام نے یہی سخاوت ان کی قائم رکھی اور صرف یہ پابندی لگائی کہ جو ضروریات زندگی ہیں ان کو خرچ نہیں کرنا. فرقوں کا جو مزاج اس وقت تھا اب بھی یہی تھا. اور جاہلیت کے زمانے میں جو جوا کھیلتے تھے اس لیے تھوڑا ہی کھیلتے تھے کہ کوئی پیسے کمانے یا پیسے زیادہ آ جائیں گے. اب تو جواری یہی کرتے ہیں نا، پیسے کے لیے جوا کھیلتا ہے. وہ کھیلتے تھے خوشی میں. اور جس دن جوا کھیلنا ہوتا تھا عربوں کے جن سرداروں میں وہ پہلے سے اعلان ہو جاتا تھا اور جوئے کی جگہ مقرر تھی صفا پہاڑی، صفا اور مروا پہاڑی. مروا کے یا صفا کے قریب وہ بیٹھتے تھے، جوئے کا اعلان ہو جاتا تھا اور جوئے میں لگتے تھے تو جو سردار جیت جاتا تھا اعلان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جتنے غریب غربا کے مختلف قبیلوں کے سب پہنچ جاتے تھے کہ مہینے کی چاند کی فلاں تاریخ کو جوا کھیلا جا رہا ہے. اور جتنے آتے تھے جو کچھ جوا جیتتا تھا وہ سب اسی وقت غریبوں میں تقسیم کر کے چلا جاتا تھا. گھر پر کپڑے چھاپ خود کشتی لے جاتا تھا. اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ جو جوا ہے نا اس میں نفع تو غریبوں کا ہے اور یہ نیکی سمجھتے تھے اسے کہ غریبوں کی مدد کرنی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اثر اور ان میں تبلیغ کا اثر ایسے ہی نہیں تھا. حتیٰ کہ ان میں کٹڑ سے کٹڑ مشرک آدمی بھی جس نے مسلمان کا خون بہایا ہے اس کے دل میں بھی یہ چور چھپا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتا ہے یہ سچ کہتا ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے بات. ہم اڑ گئے ہیں، غرور میں پڑ گئے ہیں، کبر میں پڑ گئے ہیں، اپنی انا اور اپنی بڑائی قائم رکھنے کے لیے سستی کی مخالفت کر رہے ہیں. لیکن یہ آدمی غلط نہیں. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے والد اس کی بڑی واضح مثال ہے. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے والد کی عاص ابن وائل جو تھا قرآن نے اس کی مذمت میں آیات نازل کی ہیں اور اللہ نے اسے دھمکی دی ہے. اس نے کہا کہ خدا کی کتاب پڑھتے ہو، شام کو جب بیٹھتے ہو تو تمہاری مجلس میں کون آتا ہے؟ یہ مکہ مکرمہ کے غریب غربے آتے ہیں، میرے پاس آیا تو تمہیں پتہ چلے سرداروں کی محفلیں کیسے چلتی ہیں. اللہ نے فرمایا کم احسن نزیہ، جہنم میں ہم اس سے پوچھیں گے کہ کس کی محفل سجتی. خدا نے بڑے سخت الفاظ کے لیے نازل کیے ہیں. یہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ والد کا عاص ابن وائل اور یہی ہے وہ بدبخت جو بلال رضی اللہ عنہ وغیرہ کو دھوپ پہ لٹا دیتا تھا، آگ پہ ان کے سینے پہ پتھر رکھ دیتا تھا. جب یہ مرا ہے تو حدیث کی کتابوں میں جہاں اس کے حالات آئے ہیں اس نے مرنے سے پہلے کہا کہ اللہ کی راہ میں 100 اونٹ دینا، خیرات کرنا. اس لیے کہ ایک آدمی کی قیمت 100 اونٹ تھی نا، تو اس نے چاہا کہ 100 اونٹ دے کے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا. اس نے کہا 100 اونٹ دینا اور پھر اگلا جملہ اس نے کہا کہ ممکن ہے یہ چیز مجھے آخرت میں نفع دے. وہ بھی آخرت تمہارے لیے اتنی عزیز تھی اور نفع کی توقع تھی تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بار بار کہتے تھے نا آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے، کوئی نہ کوئی چور تو دل میں تھا نا.
اسی طرح یہ بات ہے اللہ نے یہ جو کہا ہے کہ اللہ کو خون نہیں ملتا اور گوشت نہیں ملتا بلکہ تقویٰ کو دیکھتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں یہ عربوں کی جاہلیت کے دور میں یہ مینا میں ذبح کرتے تھے قربانی، اور اب بھی ہے اس وقت بھی تھا، سارے غریب لوگ جمع ہو جاتے تھے اور گوشت جتنا کٹتا تھا اس لیے سکھا لیتے تھے اور سکھا کے بیچتے تھے۔ اسی لیے وہ جو بخاری میں آیا نا کہ ایک آدمی آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کانپنے لگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس بٹھایا اور آپ نے فرمایا کہ کیوں ڈرتے ہو مجھ سے؟ تو اس سے بولا نہیں کیا، روب کی وجہ سے نبوت خاص کر روب تھا۔ تو آپ نے تمہیں پتا نہیں ہے میں ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو اتنی غریب تھی کہ وہ تازہ گوشت نہیں خرید سکتی تھی، تو وہ جو گوشت قربانی کے دنوں میں خشک ہو جایا کرتا تھا وہ والدہ خرید کے پکاتی تھی، تو مجھ سے ڈر کی کیا بات؟ یہ مینا سے اپنا گوشت اٹھاتے تھے، خون جمع کر لیتے تھے جانوروں کا اور آ کر بیت اللہ کی دیواروں پر مل دیتے تھے اور گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے بیت اللہ کے سامنے رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اے رب تیرا کوئی شریک نہیں اور ہم اپنی طرف سے تیری بارگاہ میں یہ نیاز پیش کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کا رد کیا، اللہ نے کہا نہیں ینال اللہ لکم، ہمیں کوئی گوشت نہیں ملتا، ہم تک کوئی خون نہیں پہنچتا، بلکہ ہم تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے کہ تمہارا دل کہتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَأَنَّ الصَّلَاةَ شُرِعَتْ لِذِكْرِ اللَّهِ مُنَاجَاتِهِ، جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نماز محض امتحان ہے کہ کون آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، غلط سمجھتا ہے۔ دیکھو نماز کو اللہ نے اس لیے ذکر رکھا ہے شُرِعَتْ لِذِكْرِ اللَّهِ مُنَاجَاتِهِ کہ آدمی اللہ کو یاد کرے اور اللہ سے مانگے۔ نماز پڑھنا اس کی مصلحت یہ ہے کہ خدا کی یاد قائم ہوتی ہے اور آدمی لا محالہ مانگتا ہے۔ شاہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی، اللہ نے در حقیقت انسان کی نیچر میں یہ چیز ڈال دی ہے کہ وہ سپر میٹرکسی کی قائم رہے۔ بڑے سے بڑا انسان کی زندگی میں جب بھی مشکلات کے دور میں آتا ہے کتنا ہی اڑیل اور کتنا ہی کبھی کیوں نہ ہو اپنا سر چھپا دیتا ہے اور کہتا ہے کوئی نہ کوئی ہو جس سے جا کے بات کروں، کسی کو فون کروں، کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، کسی بزرگ سے دعا کراؤں۔ حتیٰ کہ اس اکبر بادشاہ کو دیکھو دین الہی ایجاد کر لیا، سورج کے 900,000 نام سورج کے جپتا تھا، پڑھتا رہتا تھا سورج کے نام، ہندوؤں کی رسومات سب کچھ، اور اکبر کی سوانے میں جب پڑھ رہا تھا تو ہنسی آئی اس بات پہ کہ اجمیر شریف جب پہنچا تو اجمیر جب بھی وہاں سے گزر ہوتا تھا 13-14 میل بادشاہ اعظم پیدل جاتا ننگے پاؤں اور جا کر حضرت کی قبر پہ سجدہ کرتا تھا۔ تو جو بڑائی کی جگہ تھی وہ اپنی جگہ قائم ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ کو ہٹا دیا، حضرت وحید الدین چشتی رحمۃ اللہ کو رکھ دیا، وہاں سے اللہ کو ہٹایا سرمائے کو رکھ دیا، وہاں سے اللہ تعالیٰ کو ہٹا دیا کیمرزم کو رکھ لیا۔ آدمی کہتا ہے کہ کسی کہیں نہ کہیں جھکنا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ نے نماز اس لیے بنائی ہے کہ تم اس کے سامنے جھکو، یہ اس کے لیے ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ نے کہا ہے نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اور دوسری شاہ صاحب نے نماز کی جو حکمت بتائی ہے وہ کہتے ہیں وَلِتَكُونَ مَوْعِظَةً لِرُؤْيَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَمُشَاهِدَتِهِ فِي الْآخِرَةِ، یہ نماز اس لیے ہے کہ آخرت میں اللہ کی زیارت ہو سکے، اللہ کا دیدار ہو سکے۔ یہ نماز کی سب سے بڑی حکمت ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں نماز کیوں پڑھیں، اس کا کیا فائدہ، غریبوں کی مدد کرو، یہ کرو وہ کرو۔ یہ پتہ لگ جائے گا اس دن جس دن اس نماز کے فوائد آئیں گے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے بیچ میں ایک ذکر نہیں کیا، وہ بھی عرض کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں کتاب التوحید میں یہ روایت بڑی طویل آئی ہے، بالکل اس کو مختصر کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے طور کا ذکر کیا۔ پہلی مرتبہ تو سب دنیا تباہ ہو جائے گی، دوسری مرتبہ جب قبروں سے اٹھیں گے تو سب سے پہلی قبر سے کون اٹھے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا شخص میں ہوں جس کی قبر کھلے گی۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب اٹھوں گا تو میں دیکھوں گا کہ اللہ کے عرش کا ایک پایا پکڑ کے موسیٰ علیہ السلام کھڑے۔ تو آپ نے کہا مجھے نہیں پتا کہ ان پہ بے ہوشی طاری نہیں ہوئی، یا یہ کہ وہ بے ہوش ہوئے
طور میں جو، تو اللہ نے آج کے دن میں چھوٹ دے دی، یہ کہ خدا نے انہیں مجھ سے پہلے بیدار کر دی۔ اس حدیث میں بڑی گہری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ جو کہا نا کہ مجھے نہیں پتا کہ موسیٰ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا وہ زندہ ہو گئے، فرمایا مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہی ہوتے ہیں، کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ مجھ سے پہلے وہ زندہ ہو گئے، تب تو ہم کہتے کہ پہلے وفات شدہ تھے اب زندہ ہو گئے۔ آپ نے یہ کہا ہی نہیں، آپ نے کہا مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے، اور آپ نے فرمایا وہ عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ طور کی وجہ سے آپ مجھ سے پہلی فوقیت انہیں دے دی گئی یا صرف بے ہوشی آئی نہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی خدا سے بات نہیں کر سکے گا سوائے انبیاء علیہ السلام، اور آپ نے فرمایا تم جاؤ گے اس جگہ اس جگہ اس جگہ، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے ساتھ چلا جائے، تو سورج کو لایا جائے گا اور سورج کے جتنے پرستار تھے سب اس کے پیچھے چل پڑیں گے اور سورج سمیت چلنا، اور پھر چاند کو لایا جائے گا، اور پھر آپ نے کہا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لایا جائے گا، اور وہ اللہ کے یہاں دوسری روایت میں آتا ہے شفاعت نہیں کریں گے، اور وہ کہیں گے میری قوم نے اتنی میری عبادت کی ہے کہ خدا کے سامنے جانا میرے لیے اب لائق نہیں رہا، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان ساری احادیث میں مختلف روایات جمع کر کے عرض کر رہا ہوں۔ ایک جگہ یہ آیا ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف میں اور میری امت رہ جائیں گے، اور کچھ یہودی کچھ اہل کتاب، یہ امت تو بہت بڑی تعداد میں ہوگی، کچھ یہودی اور عیسائی جو اپنے اپنے انبیاء علیہ السلام کے دور میں عقیدے کے صحیح تھے بس فرمایا وہ رہ جائیں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بڑا مشکل ہے اس حدیث کا ترجمہ کرنا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ آئے گا اور کہے گا کہ میرے ساتھ چلو، تو میری امت کے لوگ یہ کہیں گے کہ اللہ نے ہمارے لیے ایک خاص صورت مقرر کر رکھی ہے تو ہم تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے، اور پھر اللہ آئے گا اس صورت میں جو صورت امت پہچانتی ہو۔ اللہ کی کیسی صورت ہے، کیا چیز ہے، کہ آج کل عقیدے جو ہمارے بیانات آ رہے ہیں اس میں سننا چاہیے، اس حدیث کو ویسے نہیں نقل کر لینا چاہیے، اس میں ہم نے تشریح کی ہے اور لمبی تشریح ہے اس کی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کہے گا آپ نے کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، تو لوگ اللہ کو دیکھیں گے، میری امت کے لوگ خوش ہو جائیں گے، اور آپ نے فرمایا میری ساری امت سجدے میں گر جائے گی، اور میری امت میں جو لوگ باقی ہوں گے ان میں وہ بھی ہوں گے جو منافق تھے، اور وہ بھی ہوں گے جو ریاکاری سے سجدہ کرتے رہے تھے، اور وہ بھی ہوں گے جو فاسق و فاجر تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ امت جب کہے کہ اللہ تم سے کہے گا کہ میرے ساتھ چلو، تو وہ کہیں گے یقیناً بلا شبہ اللہ کوئی رب ہے، اور اللہ کے ساتھ چل پڑیں گے، اور سب خدا کو دیکھ کے سجدہ کریں گے سوائے ان لوگوں کے جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے۔ اور اللہ کہے گا کہ دنیا میں نے کہا تھا سجدہ کرو، تم نہیں کرتے تھے، آج تم اس نعمت سے محروم ہو، اور ان کی کمر کی ہڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پکڑ جائے گی، یعنی یہ اصلاح ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ گر جائے گا اور سجدہ نہیں کر سکے۔ یہ ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس طرف اشارہ کیا۔ اور دوسری چیز جو حضرت نے ذکر نہیں کی ہے اس کے بعد حدیث میں آئی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امت اور میں اللہ کے پیچھے چل پڑیں گے، اور آپ نے فرمایا پھر جہنم پہ پلسرات لگا دی جائے گی، اور جہنم سے کینچیاں نکلیں گی آنکڑے، اور وہ جس کو پڑے گی پکڑ کے اٹھا کر اپنے اندر کھینچ کے لے جائیں گے، اور جس نے جو کرتوت کیے تھے، اور پھر کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو پہلے حلے میں پہلے والے میں ہی پلسرات کو دور کر جائیں گے، اور اپنا وہ میں ہوں گا اور میرے ساتھ لوگ تھے میرے طریقے پہ چلتے رہے، ہم جنت میں پہنچ جائیں گے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی ہوگی، اور پھر میں شفاعت کرنا شروع کروں گا، اور اللہ تعالیٰ بلائیں گے انبیاء علیہ السلام کی سفارشیں میری شفاعت، اور پھر مجھے کہیں گے کہ اچھا جائیے، اور آپ دیکھیے آپ کی امت میں کون لوگ رہ گئے ہیں، پھر جائیں گے، پھر حتیٰ کہ مجھے کہیں گے کہ آپ اپنی امت میں سے اس آدمی کو دیکھیں جس کے دل میں ایک سرخ چیونٹی کے برابر بھی کوئی خیر کی نیکی کی ایمان کی رتی کوئی باقی ہے، کوئی رمق ہے، اس سے بھی نکال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بھی نکال لوں گا،
اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جنتی آئیں گے میری امت میں اور کہیں گے کہ اللہ اس جہنم میں یہ لوگ ہیں یہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، خدایا یہ لوگ ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ حج کیا، اللہ یہ لوگ ہیں جو خیرات کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے امتیوں کو اللہ کہے گا کہ یہ منافق تھے، تو تم ایسے خدا سے جھگڑو گے جیسے تم کسی ایسے شخص سے جھگڑتے ہو جس نے تمہارا قرض دینا، اور تم اڑ جاؤ گے اس بات کے خدایا یہ ہمارے دوست تھے انہیں نکال کے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا انہیں بھی بھیجو، اور پھر جب سب کو لے جائیں گے تو پھر ہے وہ رحمت کی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہے گا کہ شفاعت نبیون انبیاء علیہ السلام نے میرے سامنے سفارش کی، پھر اللہ کے نیک بندے آئے، پھر شہداء آئے، پھر علماء آئے، ہر کوئی لے گیا جس تک اس کی بات تھی، وبقي ارحم الراحمین، اور اب تو میں باقی رہ گیا ہوں جو سب سے زیادہ رحمت کرنے والا۔ تو خدا اپنا ہاتھ جہنم میں ڈالے گا اور 1 یا 2 یا 2.5 لکھ کے برابر، تینوں روایات آئی ہیں، ان 3-2.5 لکھوں کے برابر اللہ جہنمیوں کو نکالے گا، اور اللہ کہے گا یہ ایسے لوگ ہیں جن کے دل میں اتنا تھوڑا ایمان تھا کہ تم لوگوں کو پتہ نہیں چلا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اب پہچانے کیسے جائیں گے؟ فرشتوں کو جب حکم ہوگا کہ نکالو، وہ بادشاہ صاحب نے نہیں، حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے جہنم میں جائیں گے، اور جب میں کہوں گا کہ یہ میرا امتی ہے، یہ ہے، اور جب تم کہو گے کہ یہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتا تھا، یہ نماز پڑھتا تھا، تو جہنم کی آگ پہ اللہ نے یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ آدمی کے ان نشانات کو جسم سے کھا لے جن نشانات کو سجدے کی وجہ سے داغ لگے، جیسے پیشانی پہ، جیسے گھٹنوں پہ، ٹخنوں پہ یہ داغ پڑ جاتے ہیں، یہ جگہ جہنم کے لیے حرام ہوگی، اور فرشتے انہیں دیکھ کر نکال دیں گے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں عذاب ان جگہوں پر نہیں ہوگا، تو یہ جو نماز ہے قبر کے عذاب سے کسی جات کا باعث بنی، جہنم میں فرشتوں کی پہچان ہوگی، وہاں بھی بچت ہو گئی، اور اسی طرح فرشتوں نے پہچان لیا۔ شاہ صاحب نے یہ نہیں لکھا، لیکن وہ جو اللہ کی رویت ہے اور اللہ کی زیارت ہے اور خدا کا دیدار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے یا پڑھتے تھے تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے پڑھتے تھے، وہ خدا کو دیکھ کر بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ نماز، یہ کیا لوگ اتنا بھی نہیں جانتے کہ نماز تو اس وجہ سے پڑھنا بھی ضروری ہے کہ آخرت میں مشاہدہ جو ہوگا اس کی تیاری ہے، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ وہی حدیث کے الفاظ ہیں جو بھی آپ نے عرض کی ہے، سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم قیامت میں اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو، لا تضامون فی رؤیتہ، اور چاند کے دیکھنے میں جس طرح تمہیں کوئی دقت نہیں ہوتی اسی طرح تم خدا کو دیکھو گے۔ فإن استطعتم الا تغلبوا علی ثلاث، تو تم سے اگر ہو سکے تو میری امت کے لوگوں 2 وقتوں کی نماز نہ چھوڑنا، قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کی نماز، یا تو فجر مراد ہے یا تہجد مراد ہے، اور صلاۃ قبل غروبہا، اور وہ نماز جو پڑھی جاتی ہے سورج کے ڈوبنے سے پہلے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فجر اور ایک عصر، یہ نمازیں نہ چھوڑنا، تاکہ تم میں ففعلوا، ان نمازوں کو پڑھو تاکہ تم میں یہ استعداد پیدا ہو جائے، اتنی روحانیت پیدا ہو جائے کہ قیامت میں جب تم اللہ کو دیکھو تو وہ انوار، برکات، تجلیات اس کو جذب کر سکو، تم دیکھتے آتے کر۔